بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک وہ ماہ مبارکہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں قیام اللیل کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ مومن اپنی نیند کو قربان کر کے رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو اور صلاۃ تہجد ادا کرے۔ اس قیام اللیل کی ایک صورت نماز تراویح ہے جو کہ احادیث اور صحابہ کرام کے عمل اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ مسلمان رمضان میں پورا مہینہ نماز عشاء کے بعد 20 رکعت نماز تراویح ادا کر کے قیام اللیل کی فہرست میں اپنا نام درج کرواتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تراویح کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نماز تراویح کی مداومت فرمائی ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ترتیب کے ساتھ نماز تراویح میں امت مسلمہ قرآن کی سماعت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال رات میں قیام فرماتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں سے ڈال ہے اور افضل ترین عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمان کے سابقہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادت میں روزے کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جاتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ یا علی علیہ السلام، کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہے جس کا روزہ قبول نہ ہوتا ہو؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، 4 ایسے لوگ ہیں، 4 ایسے مسلمان ہیں جن کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا اور ان کے سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے قیامت ان کے روزے ان کے منہ پر مارے جائیں گے اور ان کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہ ہوں گے۔ پوچھا گیا کہ یا حضرت وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ تو فرمایا، پہلی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، پس جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی نہ ہو، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی عورت کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مرد عورت پر حاکم ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانیوں اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، اور پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پھوپھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ضرورت سے آئی۔ ضرورت پوری ہو جانے پر جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے شوہر کے ساتھ تمہارا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، میں حتی المکان کوئی کسر باقی نہیں رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا پورا خیال رکھنا، کیونکہ وہی تمہاری جنت بھی ہیں اور وہی تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو اس عورت کو اختیار ہوگا
کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی قرآنی آیات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن میں ایک عورت کے لیے اس کے شوہر کی اطاعت فرما برداری کی بے پناہ اہمیت ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا وہ فرزند جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا۔ مندرجہ بالا احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات اور رحمت خداوندی کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ماں باپ کی خدمت بیان فرما رہے ہیں۔ اس خدمت کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کر سکتا ہے۔ مومن کو والدین کا احترام کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ ان کو اگر کسی جسمانی خدمت اور سہارے کی ضرورت ہے تو وہ بروئے کار لائے، مالی ضرورت کا لحاظ رکھے، ہر وہ کام کرے جو ان کی راحت، سکون، خوشی اور آسانی کا باعث ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد انسان پر سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کی نافرمانی کا مرتکب ہو تو ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ غلام ہے جو اپنے مالک سے فرار ہو گیا ہو، جب تک وہ اپنے مالک کے پاس واپس نہ آ جائے تب تک اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ جبکہ چوتھا مسلمان جس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا وہ ہے جو اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، یعنی اپنے امام کی نافرمانی کرنے والے شخص کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت امیر کی اطاعت کا حکم کچھ یوں فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام، امیر یا جو تم پر حکومت والا ہو اس کی اطاعت ضروری ہے، اور حدیث مبارکہ میں آخری حصے میں فرمایا گیا جس نے اپنی امیر کی اطاعت کی اس نے میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے اپنے امام، امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی عبادت کے طفیل لاکھوں مسلمان جہنم سے آزادی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ چار ایسے بد نصیب مسلمان ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، نمبر 2، والدین کی نافرمان اولاد، نمبر 3، اپنے آقا کا نافرمان غلام، اور نمبر 4، اپنے امیر یعنی امام کا نافرمان انسان۔ غور کیجئے کہ کہیں خدا نخواستہ آپ بھی تو ان میں شامل نہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔